میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار مانا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ رہ کر ایک مکان میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور وہ تینوں بہادر نوجوان جہاد کے لیے جانے لگے، لیکن انہیں اس بات کی فکر تھی کہ ہم اپنی اس جوان بہن کو کس کے ساتھ کر کے جائیں، کس کے یہاں چھوڑ کر جائیں۔ ان تینوں نے بہت دماغ لگایا، لیکن انہیں کوئی ایسا اعتماد والا شخص نظر نہیں آیا جس کے یہاں وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اس کا خیال آیا۔ وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس عابد کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ پھر وہ تینوں بھائی اس عابد کے پاس پہنچے، اس عابد کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کر دیا، میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت کرنے لگے۔ بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا، میں تمہاری بہن کو ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے سامنے جو مکان خالی ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عبادت گزار شخص روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ۔ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی تھی۔ اس طرح کافی عرصہ تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان مردود نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تو یہ کتنی بری بات ہے۔ پھر اس شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ اور وسوسہ ڈالا کہ کم سے کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ کر آیا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ ثواب بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بچی رہے گی۔ اور وہ عابد شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ اب وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے بات چیت نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو۔ اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جیسے ہی شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، اب عابد جو تھا اس لڑکی کے گھر پر جانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ اسی طرح عابد اس کے گھر پر جاتا رہتا ہے۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی ہے، اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں ڈر لگتا ہوگا۔ اگر تو اس سے کچھ دیر بات کر لے اور اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جا تو اسے جو ڈر لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح تجھے اور زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ عابد پھر شیطان کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی کے مکان سے پھر وہ دونوں دروازے پر آ کر بات کرنے لگے، اور پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا، اور آخر میں شیطان نے اب اسے ورگلانا پھر شروع کر دیا کہ دیکھ، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن وہ عابد اس لڑکی کے بہت زیادہ قریب چلا گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان مردود نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ اب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی خبر بھی نہ ہو
اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ اب اس بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھ گیا اور کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کے بارے میں خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتائے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر دے اور دفن کر دے تاکہ پورا معاملہ ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کے اس مشورے پر پھر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور پھر عابد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور عبادت کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے مکان میں اپنی بہن کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے اس عابد سے پوچھا، تو وہ عابد رونے لگا اور جواب دیا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے۔ وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی بھی قبر کے پاس رونے لگے۔ اس لڑکی کے وہ تینوں بھائی اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس کافی دنوں تک رہے، اور پھر وہ آخرکار اپنے گھر پر لوٹ گئے اور انہوں نے اس عابد کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی سو رہے تھے تو شیطان ان کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، وہ مر چکی ہے اور فلاں جگہ پر اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے ڈر سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور دونوں کے ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اس طرح اس نے تینوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ان کی بہن کے بارے میں بتایا۔ جب صبح ان سب کی آنکھ کھلی تو وہ سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات میں ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں اس بات کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو جا کر کھود کر دیکھوں گا۔ اب وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشانی دہ کی تھی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر ان کی بہن کے ساتھ ایک بچہ جو کہ ذبح کیا ہوا ہے اور وہاں پر موجود ہے۔ وہ اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتا، تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنے لگا اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اس بدبخت عابد کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے کے لیے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشورے پر عمل کر کے عورت کے فتنے میں پڑ گیا اور پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ اگر آج تو میری بات پھر سے مان لے گا تو میں تجھے اس پھانسی سے بچا لوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، تو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر کچھ دیر تو عابد سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریات کلمات بکے اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور منکر ہو گیا۔ جب شیطان ملعون نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے ایک عورت کے فتنے کا واقعہ سنا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا نیک بندہ جو کہ اپنے زمانے کا بہت شمار کیا جانے والا عبادت گزار تھا، جب وہ اسے شیطان نے بہکانا اسٹارٹ کیا اور عورت کے فتنے میں پڑا تو اس نے ایسے ایسے کام کیے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے اپنی حفاظت میں رکھے اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اور ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔